ماں کی ذمہ داری۔ ایک عورت کی گود میں جب بچہ آتا ہے تو اس پر نبیوں جیسی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ایک ایسا فرض جس میں غفلت کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جب ایک انسان کو پرورش کے لیے دوسرا انسان دیا جاتا ہے تو گویا ساری انسانیت کی لگامیں اس کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہیں۔ چاہو تو اسے ابلیس بنا دو کہ کل کو ساری انسانیت کے لیے وبال بن جائے، اور چاہو تو وہ بندہ بشر بنا دو جو اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں خیر کی روشنی بکھیرتا چلا جائے۔ 4 علم۔ حاتم طائی نے کہا تھا کہ میں نے 4 علم اختیار کیے اور دنیا کے تمام عالموں سے چھوٹ گیا۔ کسی نے پوچھا وہ 4 علم کون کون سے ہیں؟ حاتم طائی نے جواب دیا، پہلا یہ کہ میں نے سمجھ لیا کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ نہ تو زیادہ ہوتا ہے نہ کم، اس لیے میں زیادہ کی طلب سے مطمئن ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا جو حق مجھ پر ہے وہ میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس میں مشغول ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ ایک چیز مجھے ڈھونڈتی ہے اور وہ ہے موت، میں اس سے بھاگ نہیں سکتا اور اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ چوتھا یہ کہ میرا اللہ ایک ہے جو مجھ سے باخبر رہتا ہے، میں نے اس سے شرم رکھی اور برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ یہ 4 علم زندگی کے لیے اصول اور ایسی مشعل راہ ہیں کہ جس نے انہیں اپنا لیا زندگی اس کے لیے اتنی آسان اور مطمئن ہو گئی کہ شاید دنیا میں کسی اور کی نہ ہو۔ ہم دنیا بھر کے اعلیٰ اداروں سے تعلیم حاصل کر لیں، مگر جب ہم ان اصولوں کو سمجھ لیں گے اور انہیں اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو اس علم کی برابری دنیا کی کوئی تعلیم نہیں کر سکتی۔ اس علم میں نہ صرف دنیا کی کامیابی اور سکون ہے بلکہ آخرت کی نجات بھی پوشیدہ ہے۔ جنت کی مٹی۔ ایک ٹیچر نے اپنے طالب علموں سے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی مجھے مٹھی بھر جنت کی دھول یعنی مٹی لا کے دے گا تو وہ تم سب میں ایک کامیاب طالب علم ہوگا۔ اگلے دن چھوٹا لڑکا مٹھی بھر دھول یعنی مٹی ساتھ لے کر آیا اور اپنے استاد کو دے دی۔ استاد ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ یہ تم کہاں سے لائے؟ طالب علم نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ جواب دیا کہ یہ دھول میں اپنی ماں کے قدموں کے نیچے سے لایا ہوں۔ آپ ہی نے تو ہمیں سکھایا ہے کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے۔